یقین نہیں آ رہا تو کیا کرے؟ تو دیکھ لے تیرا حشر کیا ہو رہا ہے، اپنی ذات سے یقین کر لے۔ خیر اس کے بعد کہنے لگ گیا میں سمجھتا ہوں تم میرے پاس کیوں آئے ہو، میری گردن اتارو گے؟ کہا بالکل۔ کہا تو ذرا دیکھ، تلوار میری لے، تیری تلوار نہیں، اور یوں لمبی کر کے یہاں سے سینے سے ملا کر کے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں رکھی جائیں تو پتہ چلا لمبی گردن پر ایک سردار کی گردن ہے، ایک سردار کی گردن ہے، اب بھی سرداری نہیں جا رہی ہے۔ اور کہنے لگ گیا کہہ دینا محمد سے کہ کل گزشتہ کے مقابلے پر جو دشمنی تیری میرے دل میں ہے وہ آج زیادہ ہے، آج زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر کے تب گردن کٹی۔ اللہ اکبر، جان رہے ہو یہ ہے اس امت کا فرعون ابو جہل، یہ ہے۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ ایک طرف یہ صحابہ ہیں جن کا یہ منظر ہے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تشکیل فرما رہے ہیں، اس وقت میں صحابہ کرام خاموش، آپ صلی اللہ علیہ اور مہاجرین کھڑے ہوئے، مہاجرین کھڑے ہو کر کے ایک پر ایک بڑی بڑی باتیں پیش کر رہے ہیں بہادری کی۔ آپ خوش نہیں ہو رہے، آپ تو انصار سے چاہتے تھے کہ انصار مدینہ کچھ بڑی بات کہیں۔ انصار مدینہ کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگ گئے یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، شاید آپ کے دل میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہم جب آپ سے بیعت عقبہ کر رہے تھے مکہ مکرمہ میں، ہم نے آپ سے مدینے میں حفاظت کا وعدہ کیا تھا، مگر آپ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ مدینے میں حفاظت کا وعدہ کیا تھا، باہر جنگ لڑنے کا تو وعدہ نہیں کیا تھا، آج جنگ کی بات چل رہی ہے۔ کہنے لگ گئے یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، جو چاہے آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں، اگر آپ ہمیں اگر آپ دریاؤں میں گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں ہم دریاؤں میں کودنے کو تیار ہیں، اگر آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں ہم آگ میں کودنے کو تیار ہیں۔ یا رسول اللہ جو مال آپ ہمارا لے لیں وہ مال ہمیں زیادہ محبوب ہے، اس مال سے جو مال ہمارے استعمال کے لیے آپ چھوڑ دیں، آپ کو اختیار ہے ہماری جانوں پر، آپ جو حکم فرمائیں سر تسلیم خم ہے، آپ کی بات کا کسی بھی طرح سے کوئی ویرود نہیں کیا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے کھل اٹھا جیسے چودھویں کا چاند۔ ہائے ہائے، اب میرے مصطفیٰ نے تیاری فرمائی، چلنا ہے، باہر نکل کے چلنا ہے۔ تو میرے کہنے کا منشا یہ تھا کہ رب نے اپنے نبی کو ایسے ساتھی عنایت فرمائے کہ دنیا میں کسی کو نہیں۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا حال دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیے اور آپ کا رب چاہیے ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مقداد ابن اسود سعد ابن معاذ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینے والے تھے کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ آپ اور آپ کے رب جا کر کے جنگ لڑ لو، ہم یہی بیٹھے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو آپ حکم فرمائیں گے اس پر عمل کریں گے، آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہم خون کی ندیاں بہانے کو تیار ہیں، آپ حکم تو فرمائیے۔ یہ ہے فرق اس امت میں اور دوسری امتوں کے اندر۔ اوہو، یہ کوئی کم بات نہیں ہے کہ میرے پروردگار نے پہلے سے اس تعلیم و تبلیغ کے لیے نبیوں کا انتخاب فرمایا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور کئی نبی بھی بیک وقت اس دنیا کے اندر رہے، لیکن جب باری آئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی آپ کو ایسے چن کر دے دیے کہ اعتماد فرما لیا، نبوت کا سلسلہ تو رسول اللہ کے اوپر تھم گیا، اور کہہ دیا گیا کہ اب نبی نہیں آئیں گے مگر نبیوں کے وارث پیدا کیے جائیں گے جو قرآن کریم کو لے کر کے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔
میرے پروردگار نے اعتماد فرمایا ہے اس امت کے اوپر، نبیوں کا سلسلہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روک دیا گیا۔ اگر رب چاہتا تو نبوت کو جاری رکھتا، قیامت تک آج بھی کوئی نہ کوئی نبی دنیا کے اندر موجود ہوتا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ تاج خاتم نبوت کو سجا کر کے فرما دیا کہ اب علماء نبیوں کے وارث ہوں گے اور اس طرح سے ذمہ داریاں ادا کریں گے، پوری دنیا میں اس دین کو لے کر کے پھر جائیں گے۔ تو میرے آقا نے کہہ دیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کے وارث کس چیز میں ہیں؟ دولت میں نہیں، ٹھیکے داریوں میں نہیں، یا فیکٹریوں میں نہیں، زمین اور جائیداد میں نہیں، نہ نبیوں کے وارث ہیں علم کے اندر۔ علم نبیوں نے وراثت میں چھوڑا ہے، اسی کو حاصل کر کے پوری دنیا میں تقسیم کرنا یہ علماء کرام کا کام ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم تمام کتابوں میں سب سے افضل اللہ کا کلام اور چونکہ قرآن سب سے افضل ہے، اس لیے اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے کا بھی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمایا، اور یوں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے۔ کیوں بہتر ہے؟ دیکھو یہ بہترائی اور بھلائی اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلی ہے، کسی مفتی کا قول نہیں، کسی دارالافتاء کا فتویٰ نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا ساری دنیا کے انسانوں میں اگر کوئی جماعت سب سے بہتر ہے تو پھر وہ قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی جماعت ہے، اس لیے کہ قرآن ساری کتابوں میں سب سے افضل ہے تو اس کو پڑھنے پڑھانے والا بھی سب سے افضل ہے۔ اور افضل اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور بھائی یہ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، توجہ فرمائیے۔ رب کہتا ہے ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کا وعدہ بھی رب نے کیا، دعویٰ بھی رب نے کیا، اور حفاظت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو بنایا، ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کرائی ہے، ان کے ذریعے اللہ نے قرآن کی حفاظت کرائی ہے۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کا چونکہ وعدہ نہیں تو ان کے حافظ بھی نہیں، اور اس قرآن کی حفاظت کا چونکہ وعدہ ہے تو کروڑوں آدمی اس کے اللہ نے حافظ بھی بنائے۔ اگر بفرض محال اور بالفرض و تقدیر اگر قرآن کے سارے نسخے ایک مرتبہ دنیا سے ہٹا لیے جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو بول بول کر کے لکھوا دیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، لاکھوں کروڑوں سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ اور سن لو اچھی طرح سے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سے افضل کوئی نہیں ہے، اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ کسی کاغذ پہ اوپر لکھے ہوئے ہیں، جس کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں وہ کسی فیکٹری میں بنا تھا۔ اگر فیکٹری سے آنے والا کوئی کاغذ اس بنیاد پہ افضل ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ کا کلام لکھا گیا ہے، اب اس کاغذ کا کوئی مقابل نہیں۔ پھر سن لو، تمام انسانوں میں ایک انسان اس لیے افضل ہو سکتا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام اتر گیا ہے، اس لیے جس طرح وہ کاغذ تمام کاغذوں میں افضل، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں میں افضل۔ اللہ ہمیں اس کی افضلیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔